حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب کا آغاز۔ ایک زمانہ تھا جب کنعان کی سرزمین میں حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے اہل و عیال کے ساتھ آباد تھے۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں سے سب سے زیادہ حسین، نیک اور پاکیزہ اخلاق والے بیٹے کا نام یوسف علیہ السلام تھا۔ حضرت یعقوب اپنے سب بیٹوں سے محبت کرتے تھے، مگر یوسف سے ایک خاص لگاؤ رکھتے تھے۔ یہ محبت ان کی خوبصورتی، پاکیزگی اور معصوم فطرت کی وجہ سے تھی۔ یوسف علیہ السلام بچپن ہی سے نرمی اور نیکی کی علامت تھے۔ ان کے چہرے پہ ایک نور جھلکتا تھا جو عام انسانوں میں نہ پایا جاتا تھا۔ ان کی آنکھوں میں ایک ایسی روشنی تھی جو انہیں دیکھتا ان کی طرف کھینچا چلا جاتا۔ ایک رات کا واقعہ ہے جب چاندنی آسمان پر پھیلی ہوئی تھی اور کنعان کی فضاؤں میں سکون چھایا ہوا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے والد کے قریب آئے اور نہایت ادب سے بولے، ابا جان، میں نے ایک خواب دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا کہ سورج، چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام چونک اٹھے۔ انہوں نے بیٹے کی بات غور سے سنی اور مسکرا دیے۔ ان کے دل میں ایک عجیب سا نور اتر آیا، کیونکہ وہ سمجھ گئے کہ یہ خواب کوئی عام خواب نہیں، بلکہ اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت تھا کہ ایک دن یوسف کو اللہ تعالیٰ ایک بلند مقام عطا فرمائے گا اور ان کے اہل خانہ سب ان کی عزت و عظمت کے سامنے جھکیں گے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے نرمی سے فرمایا، میرے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، کہیں وہ تمہارے خلاف سازش نہ کر بیٹھیں۔ بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یوسف علیہ السلام نے سر جھکا کر بات مانی، مگر ان کے چہرے پر وہ نور باقی رہا، جیسے خواب نے ان کے دل میں ایمان کی ایک نئی روشنی جلا دی ہو۔ یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یعنی یوسف کے بھائی پہلے ہی اپنے والد سے حسد محسوس کرتے تھے۔ انہیں لگتا تھا کہ والد صرف یوسف سے محبت کرتے ہیں اور انہیں بھول گئے ہیں۔ ان کے دلوں میں آہستہ آہستہ حسد کی آگ بڑھنے لگی۔ وہ آپس میں مشورہ کرنے لگے، اور آخر ایسا کیوں ہے کہ ہمارا والد یوسف سے اتنی محبت کرتا ہے؟ ایک دن انہوں نے باہمی مشورہ کیا اور کہا، یوسف اور اس کا بھائی بنیامین ہمارے والد کو ہم سے زیادہ عزیز ہے، حالانکہ ہم طاقتور ہیں، بڑی عمر کے ہیں۔ یہ بات انصاف کے خلاف ہے۔ ضرور ہمارا والد کسی گمراہی میں ہے۔ ان میں سے ایک نے کہا، چلو یوسف کو قتل کر دیتے ہیں یا کسی دور دراز علاقے میں پھینک آتے ہیں۔ لیکن ایک بھائی نے، جو نسبتاً نرم دل کا تھا، کہا، یوسف کو قتل نہ کرو بلکہ اسے کسی اندھے کنویں میں ڈال دو۔ کوئی قافلہ گزرے گا تو اسے نکال لے گا اور یوں وہ ہم سے دور چلا جائے گا۔ آخر کار انہوں نے یہی منصوبہ بنایا۔ اگلے دن اپنے والد کے پاس آئے اور محبت بھری آواز میں کہا، ابا جان، ہم یوسف کو اپنے ساتھ چراگاہ میں لے جانا چاہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے دل میں خدشہ پیدا ہوا۔ انہوں نے کہا، مجھے ڈر ہے کہ کہیں تم غافل رہو اور کوئی بھیڑیا اسے نہ کھا جائے۔ بھائیوں نے فوراً کہا، ہم اتنے طاقتور ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہم اس کے ساتھ رہیں گے، کچھ نہیں ہوگا۔ بالآخر حضرت یعقوب علیہ السلام نے یوسف علیہ السلام کو جانے کی اجازت دے دی، اگرچہ ان کے دل میں ایک بے چینی تھی، جیسے انہیں کوئی اندرونی آواز کہہ رہی ہو، یہ جدائی آسان نہیں ہوگی۔ اگلی صبح بھائی یوسف کے ساتھ نکل گئے۔ یوسف اس وقت معصوم اور بے خبر تھے۔ انہیں معلوم نہ تھا کہ یہ بھائی انہیں کس انجام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ جب وہ کنعان سے کچھ دور گئے
تو انہوں نے یوسف کو پکڑا اور ظالمانہ انداز میں ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا۔ وہ کنواں گہرا تھا، اندھیرا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کے ساتھ تھی۔ یوسف علیہ السلام اس اندھیرے کنویں میں تنہا تھے، مگر ان کے دل میں ایک سکون تھا۔ انہیں یقین تھا کہ میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ اس لمحے اللہ نے یوسف کے دل میں الہام کیا، اے یوسف، ایک دن تم انہیں ان کے عمل کے بارے میں ضرور آگاہ کرو گے، جبکہ وہ تمہیں پہچان نہیں پائیں گے۔ دوسری طرف بھائیوں نے شام کے وقت اپنے والد کے پاس واپسی کی۔ انہوں نے اپنے کپڑوں کو پھاڑ لیا، چہروں پر گرد ڈالی اور روتے ہوئے کہا، ابا جان، ہم دوڑ میں لگے ہوئے تھے اور یوسف کو ہم نے اپنے سامان کے پاس چھوڑ دیا تھا۔ اتنے میں ایک بھیڑیا آیا اور اسے کھا گیا۔ یہ سب کہہ کر انہوں نے یوسف کی قمیص پر جھوٹا خون لگا کر والد کے سامنے پیش کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے قمیص دیکھی مگر فوراً سے سمجھ گئے کہ یہ سب جھوٹ ہے۔ انہوں نے فرمایا، بلکہ تمہارے دلوں نے تمہارے لیے ایک کام خوبصورت بنا دیا ہے، اب صبر ہی بہتر ہے، اور اللہ ہی وہ مددگار ہے جس سے مدد مانگی جاتی ہے۔ ادھر وہ کنواں جہاں حضرت یوسف علیہ السلام کو ڈالا گیا تھا، اسی وقت ایک قافلے کے گزرنے کا راستہ بنا۔ جب وہ قافلہ وہاں رکا، پانی بھرنے کے لیے انہوں نے ڈول ڈالا، اور جیسے ہی ڈول واپس کھینچا تو اس میں ایک حسین لڑکا نظر آیا۔ قافلے والوں نے خوشی سے کہا، واہ، یہ تو ایک قیمتی چیز ہے، اور یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے گئے۔ وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ جسے وہ اپنا غلام سمجھ کر ساتھ لے جا رہے ہیں، وہ دراصل اللہ کا نبی بننے والا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کا پہلا مرحلہ خواب سے شروع ہو کر حسد، جدائی اور آزمائش کے سمندر میں داخل ہوا، مگر اللہ تعالیٰ کا نظام نہایت حکمرانہ تھا۔ وہ اپنے نبی کو اس اندھیرے کنویں سے نکال کر ایک ایسے راستے پہ لے جا رہا تھا جہاں اس کی عزت، شان اور نبوت کے چرچے ہونے والے تھے۔